ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس شب میں اپنے محبوب بندے عارف باللہ عالم ربانی حضور خطیب البراہین علیہ الرحمت والرضوان کی عرس کی تقریب میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، بہت نیک سخی طبیعت خشیت ربانی رکھنے والے ایک بزرگ کے دامن سے آپ وابستہ ہیں۔ اس خوش نصیبی پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو کامیاب نہ ہونا چاہتا ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، لیکن کامیاب تو سبھی ہونا چاہتے ہیں، مگر راہیں سب کی الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ ہم نے دولت حاصل کر لی، ثروت حاصل کر لی، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پیسے اکٹھا ہو جائیں زیادہ سے زیادہ تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائی، ابھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا،
ہمارے فاضل گرامی مدظ اللہ العالی سے۔ قرآن میں ہمارے سرکار کے بعد اگر کسی پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خاندان کا ایک شخص تھا جس کے پاس خزانہ بہت تھا، اس کا نام قارون تھا۔ کتنے خزانے تھے اس کے پاس، اس کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن یہ تفصیل قرآن سے ملتی ہے کہ جن کمروں میں وہ خزانے بند رہتے تھے اس میں جو تالے لگے رہتے تھے اس کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت پہ چلتی تھی جی، خزانے نہیں، چابیاں بھی وہ چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت پہ چلتی۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا زکوٰۃ نکالو، تو جب اس نے حساب لگائی زکوٰۃ کی تو کافی مال نکلنے لگا۔ اس نے کہا موسیٰ یہ تو آپ کافی مال میرا آپ نکلوا دیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالا ہو۔ بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے لیکن نہیں مانا، تو آپ نے بد دعا کر دیا، وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ جب وہ زمین میں دھنسنے لگا تو اس نے ایک بات کہی کہ موسیٰ آپ نے بد دعا اس لیے کر دی میرے لیے کہ میں زمین میں دھنس جاؤں اور آپ میرے سارے خزانے پہ قبضہ کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس کا خزانہ بھی اس کے ساتھ دھنسا دے۔ اس کے سر پہ اس کا خزانہ بھی رکھا گیا اور خزانے کے ساتھ اسے دھنسا دیا گیا۔ مجھے آپ بتاؤ کہ اتنی دولت اس کے پاس تھی مگر آج کوئی اپنے بیٹے، اپنے پوتے، اپنے نواسے کا نام قارون رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت ملنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری پارٹی اگر برسر اقتدار آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، حکومت ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہی حضرت موسیٰ ہیں، فرعون کے زمانے میں فرعون بڑا جابر بادشاہ تھا، حکومت اس کے پاس تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو اس چکر میں اس نے ہزاروں بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے رات کے سناٹے میں مصر سے نکلنے کا حکم دیا اور نکلے، آگے سمندر، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعونیوں کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بلبلا گئی، موسیٰ آپ کہاں لے کے ہمیں آ گئے؟ آگے جائیں تو سمندر میں ڈوب جائیں، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر ہے، مارے جائیں۔ کہاں جائیں؟ گھر میں تھے تو کچھ محفوظ بھی تھے، آپ نے تو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، گھبراؤ نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کوئی راہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تم اپنی لاٹھی مارو سمندر پہ، آپ نے لاٹھی ماری۔ قرآن کہتا ہے کالطود العظیم، تو دونوں طرف کے پانی اس طرح جم گئے جیسے برف کی سلی کھڑی ہو جائے اور بیچ میں ایک راستہ پورا ہائی وے تیار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے گزر گئی، اور جب فرعونیوں نے دیکھا کہ راستہ تیار ہے انہوں نے بھی پیچھا کیا، اور جب سارے فرعونی اور خود فرعون بھی اس میں داخل ہو گئے، آ گئے، اللہ نے حکم دیا وہ سارا پانی برابر ہو گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، اس کی فوج بھی ڈوب گئی، کوئی باقی نہیں بچا۔ مجھے بتاؤ کیا حکومت ملنے سے کوئی ضروری ہے آدمی کامیاب ہو جائے؟ حکومت فرعون کے پاس تھی، طاقت فرعون کے پاس تھی، لیکن کامیابی اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو عطا فرمائی۔ ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں درمیان میں آپ کی مایوسیوں کے تعلق سے، اس وقت ہم جن مایوسیوں سے گزر رہے ہیں، ہم بالخصوص اس سرزمین پہ
تو میں آپ سے عرض کروں گا کبھی آپ مایوس نہ ہوں، جو پروردگار حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے سمندر پھاڑ کر راستہ پیدا کر سکتا ہے، وہ آج بھی امت مسلمہ کی رزق کے لیے کوئی راستہ ضرور پیدا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء آپ کو اللہ نا امید ہونے کے، آپ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں حکومت مل جائے تو ہم کامیاب ہوں، تو فرعون کی تاریخ بھی انہیں دیکھنا چاہیے، پھر کامیاب کون ہے آخر؟ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں ایک شہر تھا گنگو، اس میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ، جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنی کوٹی میں کھڑے تھے، ابراہیم لودھی جیسا بادشاہ آیا اور اس نے کہا حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پانی پت میں بابر سے جنگ لڑنی ہے، دعا فرما دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی دعا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک فقیر ہے اپنی جھوپڑی میں ہے، ایک بادشاہ آ کے درخواست کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے کہ دعا کر دیجئے، اور آپ فرماتے ہیں ابراہیم تم میری جھوپڑی سے سیدھے نکل جاؤ اور سورج کی جو شعائیں میری جھوپڑی میں آتی ہیں اسے آنے دو، چلو یہاں سے۔ باہر کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا دعا نہ کرنے کا کہ پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی مارا گیا۔ مجھے آپ بتاؤ، یہ ایک بزرگ ہیں جن کی جھوپڑی میں بادشاہ خود حاضر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب بادشاہ نہیں ہے، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ نہ دولت سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، نہ منصب سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا سے کامیاب ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو پوری دنیا اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آپ غور کریں خود جہاں آپ تشریف لائے ہوئے، حضور صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان، یہ ویسے تو دنیائے سنیت کے بزرگ ہیں لیکن خصوصاً ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں۔ علاقے میں لوگ عموماً پیر حضرات سے کم مرید ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ کی نیکی اور تقوی شعار زندگی کا نتیجہ ہے کہ باہر سے زیادہ ان کے ضلع کے اور ان کے علاقے کے لوگ ان کے مریدین میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھا ہے۔ ان کے عرس میں ابھی میں نے ایک صاحب کو فون کیا، انہوں نے بتایا ہمارے بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں، 5 دن سے آگیا میں جا کے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ ڈاکٹر لوگ جن کے ہاں لوگ لائن لگا کے دوا لیتے ہیں، وہ حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ کے عرس میں آ کے فقیروں کی طرح خدمت کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، مہمانوں کو پانی پلا رہے ہیں، فرش بچھا رہے ہیں۔ کس کی حکومت ہے؟ سمجھ میں آتا ہے اس دنیا میں حکومت اللہ والوں کی ہے، بزرگوں کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ہے، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین بھی حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل ثروت بھی حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند بھی حاضر ہوتے ہیں۔ لکھنؤ میں ابھی میں گیا ایک عرس میں، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب داخل ہوئے تو فوراً وہ چپل اتار کے، کچھ لوگ ٹوپی لگا کے بیٹھے تھے، ان کو چپل دے دیا حفاظت کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ جو قاری صاحب تھے انہوں نے کہا حضرت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چپل وصول کر رہے ہیں ہم لوگوں کی، سب کی، زائرین کی، یہ اپنے گھروں کے بہت بڑے بڑے رئیس لوگ، یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنے گھروں کے بہت بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، اور یہ عرس کی تقریب میں آتے ہیں کہ ہم زائرین کی چپل جو ہمارے بزرگ کے ہاں مہمان بن کے آتے ہیں تو ان کی چپلیں ہم رکھیں گے تاکہ مہمانوں کی خدمت ہو جائے
اور ہمارے حضرت کے عرس میں آنے والے مہمانوں کی قدر میں ہم بھی کچھ شریک ہو جائیں، یہ ہماری سعادت مندی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، صحیح معنوں میں انہی کی حکومت ہے، یہی کامیاب ہیں، اور انہی کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہنا ہم سب کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ عرس کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ بزرگ لوگ جب تک باحیات رہتے ہیں اپنی ظاہری زندگی میں تو ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اور جب پردہ فرما جاتے ہیں تو عرس کروا کے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کر کے اور نصیحت کرواتے ہیں، تاکہ ہماری نصیحت کسی نہ کسی طرح ہوتی رہے، آپ آتے رہیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں، ہماری آپ کی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ کا شکر ہے، حضور خطیب البراہین تشریف لے گئے ہماری نگاہوں سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت نیک باعمل اپنا فرزند چھوڑا کہ جو ان کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں لگے ہوئے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ کام صرف پیسے سے ہوتا ہے، کام اخلاص سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے حضور حافظ ملت کی زندگی سے سیکھا۔ مبارک پور جہاں حضور خطیب البراہین نے پڑھا ہے، حضور حافظ ملت کی صحبت میں وہ رہے ہیں، جامعہ اشرفیہ کو اور خود ہمارے بزرگان دین کو حضور خطیب البراہین کی شخصیت پہ ناز تھا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ خود دیکھیے طالب علمی کے زمانے میں آدمی کبھی آزاد ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی، لباس کی پابندی اتنی نہیں ہو پاتی، لیکن مبارک پور کے جو نگراں تھے حضرت مولانا علی احمد صاحب، جو بچوں کو جگاتے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے جب بھی فجر کے لیے بچوں کو بیدار کرنا چاہا تو میں نے کبھی صوفی نظام الدین صاحب کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں پایا، یا تو وضو کرتے ہوئے پایا، یا وضو کے لیے جاتے ہوئے پایا، یا وضو کر کے لوٹتے ہوئے پایا۔ میں نے انہیں کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا کہ انہیں جگانے کی کوئی ضرورت محسوس۔ یہ طالب علمی کا زمانہ تھا۔ جو طالب علمی میں اتنا نیک ہو وہ اپنے مدرسی کے زمانے میں، اپنے بڑھاپے میں، اپنی اس عمر میں جس عمر میں عموماً لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جذباتی تو ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ حضور خطیب البراہین کے مریدین جہاں بھی ہیں وہ نیک ہیں، خرافاتی نہیں ہیں، صحیح اچھے ہیں، صالح ہیں، اچھے ذہن کے ہیں، تعمیری ذہن کے ہیں، اور یہی ضروری ہے کہ اپنے جتنے بھی بزرگان دین ہیں اپنی جماعت کے، بھلے وہ آپ کے پیر نہیں ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ سب ہمارا فریضہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ الحمدللہ حضور خطیب البراہین کے مریدین میں عتم طور سے یہ بات پائی جاتی ہے۔ میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تھوڑا توجہ دیں، توجہ اس اعتبار سے دیں کہ حضرت نے جو ابھی چندے کا اعلان کیا، میں تو یہ عرض کروں گا ضرورت ہی نہ پڑے چندے کے اعلان کی، آپ کام کر دیا کریں، ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ سے چندہ مانگا جائے۔ نہیں، میں مبارک پور کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں، آپ کو حوصلہ ملے گا۔ 1972 میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے جامعہ اشرفیہ کے لیے بہت بڑی وسیع و عریض جگہ شہر کے باہر حاصل کی، اور اس میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی بنانے کا پروگرام بنایا اور چندہ شروع کیا۔ جب چندہ شروع کیا تو مبارک پور کے ایک صاحب نے کہا، حضرت آج ہمارے گھر چندہ کیجیے، ہمارے گھر آئیے چندہ کرنے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں۔ اپنے احباب کو لے کے گئے
انہوں نے چادر بچھائی، دری بچھائی، جو کچھ ان کے پاس تھا بچھایا، بیٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک برتن میں بہت بڑے گھر میں جتنا پیسہ تھا سب رکھ کے لا کے حضور حافظ ملت کے سامنے رکھ دیا اور عرض کیا، حضور اب ہمارے گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے، جتنا پیسہ ہمارے پاس تھا، سرمایہ تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر کے لیے رکھ دیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، چندے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا لے جاؤں، نہیں، چلیے میں تھوڑا سا اس میں سے لے لیتا ہوں، آپ اسے لے جائیے، اپنی تجارت میں لگائیے، اللہ اس میں برکت دے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کیوں نہیں آپ قبول کریں گے؟ مجھے بتائیے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا تھا تو کیا سرکار نے رد کر دیا تھا؟ قبول نہیں کیا تھا؟ اگر انہوں نے قبول کیا تھا تو آپ بھی قبول فرما لیں۔ حضور حافظ ملت نے ان کی دلجوئی میں قبول کر لیا، لیکن عجیب اتفاق کہ اسی رات جنہوں نے چندہ دیا تھا ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ صبح کو وہ ڈاکٹر کے وہاں لے کے گئے علاج کے لیے۔ ڈاکٹر کو معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے رات میں چندہ دیا ہے بہت بڑا اپنے گھر کا اثاثہ۔ کتنے روپے تھے اس میں؟ تقریباً اس زمانے میں 37,000 روپے تھے۔ 37,000 روپے، یہ 1972 کی بات میں بتا رہا ہوں، جو اس زمانے میں 37 لاکھ سے بھی زیادہ ہو۔ ڈاکٹر کہ وہاں جب انہوں نے بتایا کہ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اپنی بیوی کو لے کے گئے، کہا ڈاکٹر صاحب ان کو دوا دے دیجئے۔ ڈاکٹر نے دوا کا نسخہ تجویز کیا، پوڑیا اس کی بنائی، اور جب ان کو دینے لگے، وہ ہاتھ میں لینے لگے تو پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب اس کا پیسہ کتنا ہوا؟ انہوں نے کہا 7 روپے۔ تو ان کی زبان سے نکلا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بعد میں آپ کو دے دیں گے۔ ڈاکٹر کی زبان سے نکلا کہ جامعہ اشرفیہ میں چندہ دینے کے لیے تمہارے پاس 37,000 روپے ہیں اور بیوی کے علاج کے لیے 7 روپے تمہارے پاس نہیں ہے۔ بس اس شخص کو غیرت آئی اور دوا ڈاکٹر کی اسی کی میز پہ اس کے سامنے پھینکا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل اب تو ڈاکٹر کی دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مبارک پور کے وہ شخص، آج بھی مبارک پور کے لوگ گواہ ہیں کہ جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اپنا پورا اثاثہ دیا تھا، وہ شخص غریب نہیں ہوا، وہ فقیر نہیں ہوا، وہ ضرورت مند نہیں ہوا، بلکہ مبارک پور کا سب سے بڑا سرمایہ دار ثابت ہوا۔ آج آپ آئے ہیں، آپ کہاں آئے ہیں؟ حضور حافظ ملت کے ایک شاگرد کے عرس میں آئے ہیں، جن کو دیکھ کر حافظ ملت کی یاد آتی تھی۔ ان کا چلنا ہم نے سنا ہے، حضور حافظ ملت چلتے تھے تو ان کی نگاہیں نیچی رہتی تھیں۔ حضور خطیب البراہین کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جیسے حافظ ملت چلتے تھے ویسے ہی حضور خطیب البراہین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نگاہیں نیچی واہ ہوتی، واہ، سبحان دائیں اللہ۔ بائیں کبھی نہیں دیکھتے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن وہ قرآن مقدس کی اس آیت پہ عمل کرتے تھے کہ مومنین سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ حضور خطیب البراہین کو ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ اپنی دانست میں جس کو انہوں نے حق سمجھا اس پہ قائم رہے، جس کو غلط سمجھا اس سے دور رہے۔ پوری زندگی انہوں نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزاری۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج میں تو بھیڑ دیکھ کر خوش بھی ہوا، آنے میں جو دقت ہوئی وہ ہوئی، لیکن اس دقت میں بھی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ خطیب البراہین کے عاشقوں کی بھیڑ ہے، کسی بھی راستے سے آئیے تو گاڑی آنے کا کوئی راستہ نہیں،
پیدل چل کے آئیے، بڑی مشکل سے تو ہم لوگ پہنچے یہاں۔ یہ دیکھ کے خوشی ہوئی، ایک بار جنازے میں دیکھے تھے آپ کے، پھر دیکھا ان کے عرس میں کہ عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ ہے جو چلی آ رہی ہے، گاڑیوں کی لائن، موٹر سائیکل والوں کی، پیدل والوں کی۔ یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، تو آج پوری دنیا کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم حضور خطیب البراہین کی زندگی سے سیکھیں، سبق لے جائیں، اور حضرت نے جو ابھی اپنا پروگرام بتایا ہے مسجد کا خاص کر، تو اس میں بھی ہمیں آپ کو غور کرنا ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا، کام تو ہو ہی جاتا ہے، کوئی کام رکتا نہیں، کام ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ان کاموں کی توفیق ہمیں اور آپ کو عطا فرما دے۔ کوئی کام رکتا نہیں ہے، کام ہو جاتا ہے، بس اگر اس کام کی توفیق ہمیں اور آپ کو مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے، حضور خطیب البراہین کے صاحبزادے جو ہمارے استاذ گرامی بھی ہیں، ہمارے مخدوم ابن مخدوم بھی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے صاحبزادے مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی خود ایک باصلاحیت نیک عالم دین ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ایک گھرانہ اہل علم کا ہے۔ انشاءاللہ اس خانقاہ سے علم کی شمعیں روشن ہوں گی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رشد و ہدایت کا کام ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر دینی تبلیغ ہو رہی ہے، بہت سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو لوگوں کی نظر بد سے بچائے اور ترقیاں عطا فرمائے، صاحب سجادہ کی عمر میں، صحت میں، فضل میں، عزت و وقار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے اہل و عیال اور جتنے بھی ان کے متعلقین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور خانقاہ برکاتیہ کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان کے عقیدت مندوں میں اللہ شامل رکھے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا مختصر سے وقت میں، اس میں جو میں نے صحیح کہا ہے وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔